ویل اس وقت صبح کے تقریباً کوئی 3:40 ہو رہے ہیں اور ہم لوگ اب فائنل اپروچ کے لیے نکل رہے ہیں۔ ارلی نکلنے کا یہ فائدہ ہمیں ہوگا کہ راستے میں جو برف پڑی ہے وہ اس وقت نارمل حالت میں ہوگی، کیونکہ جب سورج نکل آتا ہے تو پھر اس وقت برف پگھلی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر پاؤں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یس وی نو دس از ویری کریزی کہ صبح کے 4 بجے یا 3:45 اس جنگل سے ہو کے اوپر تخت سلیمان تک پہنچنا سراسر پاگل پن ہے، لیکن وی آر اینڈ راستے میں اندھیرا ہوگا، ہم روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکیں گے۔ جب روشنی ہوگی تو پھر انشاءاللہ ٹریک کی ویڈیو بھی بنائیں گے اور آپ کو فائنل سمٹ بھی دکھائیں گے۔ سو گائس سی یو دیر۔ ہم صبح تقریباً 4 بجے کے چلے ہیں اندھیرے میں، اور اس وقت تقریباً 6:45 ہونے والے ہیں۔ مطلب ہے کہ 7 بجے تک ہم 3 گھنٹے کا سفر کر چکے ہوں گے، اور یہ پیچھے کوہ سلیمان آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس رستے سے ہم آ رہے ہیں، پیچھے سے جنگل ہے، بہرحال آپ کو نظر نہیں آئے گا راستہ، اور ہم نے سیدھا اس رستے سے جانا ہے، آگے گھوم کے پھر اوپر چڑھائی چڑھنی ہے۔ اور اس طرف سے جو تخت سلیمان کی زیارت نظر آ رہی تھی، وہاں سے چونکہ سیدھی وال ہے، وہاں سے چڑھنا ناممکن ہے، تو ہم پہاڑ کے گرد گھوم کے تقریباً اب تک 8-10 کلومیٹر کا چکر لگا کے یہاں تک آ چکے ہیں، اور یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم رکے۔ 3-3:30 بجے کا ہم نے ناشتہ کیا ہوا ہے، چائے پی ہے، اور دوبارہ کھانے پینے کا اگر کوئی بندوبست ہوگا تو اوپر زیارت پہ ہوگا۔ ایک ٹین کا ڈبہ ہے جس میں چائے بنے گی، اور روٹی ہم نے ساتھ لی ہوئی ہے۔ روزی جان میرے ساتھ ہے، باقی ایک ساتھی اور اس کے ساتھ کا پورٹر دوست کو تھوڑا سا میڈیکل پرابلم تھا، ہیمسٹرنگ پل ہو گیا، تو اس کو رستے سے ہم نے واپس بھیج دیا، اور اب ہم روزی جان اور میں جا رہے ہیں اوپر، جا کے پھر آپ کو ویڈیو دکھائیں گے یا راستے میں کہیں رکے تو۔ ابھی میرا ہاتھ فریز ہونے لگا ہے، ٹھنڈ یہاں اتنی ہے کہ یہ پانی کی بوتل جو ہم نے اٹھائی ہوئی تھی اس کے اوپر برف جم گئی تھی، جس کا مطلب ہے کہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اس وقت، یا اس سے نیچے ہے، اور میرا ہاتھ فریز ہو رہا ہے، مجھے دستانے میں ڈالنا ہے، اسی لیے فی الحال یہیں تک کافی ہے۔ چاند جانے والا ہے اور سورج طلوع ہونے والا ہے۔ یہ جو جگہ ہے، یہ آگے آپ کو ایک کمرہ سا نظر آ رہا ہے، یہ ایک گھروندہ سا ہے، سامنے ایک اگلو ٹائپ کمرہ ہے، اس کو ککرائی کہتے ہیں، اور یہ ٹیکنیکلی اس کو ہم بیس کیمپ کہہ سکتے ہیں زیارت کا۔ اس کے بعد ابھی ہم نے یہ چڑھائی چڑھنی ہے جنگل سے ہو کے، اور یہ سامنے پیک تک جانا ہے ہم نے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ ویسے سامنے تو فیس ہے، ہم نے یوں جا کے پھر یوں پیچھے سے گھوم کے زگ زیگ چڑھنا ہے، مطلب سیدھا اس فیس سے نہیں چڑھنا۔ لیکن یہ جو بڑا درخت نظر آ رہا ہے، یہ یہاں سے ہم سیدھا یہاں جائیں گے، پھر یہ ہمارا راستہ ہے، اور پھر ان کے بیچ میں سے یہ جو چھوٹی سی چوٹی ہے، اس کے پیچھے سے گھوم کے آنا ہے، اور پھر ہم تخت سلیمان تک پہنچیں گے، جو پراپر جس کو تخت کہتے ہیں یا زیارت کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم تھوڑی دیر سٹے کریں گے، ابھی تک ہم تقریباً 3.5 گھنٹے چل چکے ہیں 4 بجے سے، اور میرے گائیڈ کا تو مشورہ یہ تھا کہ چائے ہم اوپر جا کے پیتے ہیں، لیکن اوپر مجھے پتہ ہے جتنی یہ کلائمب ہے، کم سے کم بھی اگر ہم بہت اچھی رفتار سے جائیں تو 2 گھنٹے کا ٹائم ہمیں لگے گا، اور اس وقت تھوڑی تھکاوٹ سی بھی ہے، ٹھنڈ بہت شدید ہے، ابھی بڑی مشکل سے میں نے ہاتھ گلوز سے نکالا ہے ویڈیو بنانے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلے ہم یہاں آگ جلاتے ہیں، چائے بناتے ہیں، اور چائے پی کر ساتھ کچھ کھا کر تھوڑا سا آگ پہ خود کو گرم کر کے
اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلیں گے. یہ روزی جان چائے کا بندوبست کر رہے ہیں. اس کے ہاتھ میں جو آپ کو ڈبہ نظر آ رہا ہے یہ ہمارا چائے بنانے کا برتن ہے. یہ ہمارا کپ ہے. یہ قدرے بہتر حالت میں بھی آ جائے گا. پانی گرم ہوگا تو اس کو دھوئیں گے. یہ برف کھرچ کے ڈال رہے ہیں اور پھر اسی کو گرم کر کے اس میں ہم نے چائے بنانی ہے. یہ کمرہ ان لاکڈ ہے. اس کو لاک نہیں کیا گیا. اس کا مطلب ہے یہ ہمارے عارضی پناہ گاہ بن سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. پیچھے دھوپ نکلنے لگی ہے. یہ اس سائڈ پہ جس طرف چاند ہے یہ بلوچستان کا علاقہ ہے. یہ FRDI خان کی آخری حد ہے. ان لوگوں کے یہاں اوپر چلغوزے کے درخت ہوتے ہیں. اوپر جو پہاڑ پہ نظر آ رہے ہیں چلغوزے کے درخت ہیں. کمرہ خلاص ہے. یہ آگ جلانے کا عمل شروع ہے. اس کے بعد اسی آگ کی چائے بنے گی. آگ جلانے کے لیے جو لکڑی چھوٹے سے ٹکڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں دیوار کی لکڑی کو پتلا سا کاٹ کے اور دیوار میں اپنا جو لکڑی میں آئل ہوتا ہے تو ماچس کی تیلی سے ڈائریکٹ جلنے لگتی ہے. عام لکڑی پہ جیسے آپ مٹی کا تیل یا پیٹرول ڈالتے ہیں اور وہ آگ پکڑتی ہے بالکل اس طرح آگ پکڑتی ہے. اس طرح آگ تیز ہو رہی ہے. پھر اس کے اوپر بہت بڑی لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ تخت سلیمان کی سلیمانی چائے بننے کا ہے. یعنی لٹرلی یہ اس کو اب آپ سلیمانی چائے کہہ سکتے ہیں. نارملی ہم پتی اور چینی ڈال کے جو چائے بناتے ہیں دودھ بغیر اس کو سلیمانی چائے کہتے ہیں. لیکن یہاں بھی ہم وہی چائے بنائیں گے لیکن تخت سلیمان کے بیس میں اب یہ واقعی صحیح معنوں میں سلیمانی چائے کہلانے کی حقدار ہے. یہ جو گھی کا 2.5 کلو کا ڈبہ ہوتا ہے یہ وہ ڈبہ ہے اور نہ جانے کتنے عرصے سے اس میں چائے بنتی جا رہی ہے. اس میں زنگ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں. اور پازیٹیو رہتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس چائے میں یہ واحد چائے ہے جس میں دودھ بھی نہیں ہوگا, جس میں صرف پانی پتی چینی ہوگی اور اس پانی میں فولاد ہوگا. کوئی ڈاکٹر دوست شاید اس کی تصدیق کر سکے کیونکہ یہ ٹین زہر ہے اس میں پگھلے گا جو زنگ لگا ہوا ہے. لیکن بہرحال چائے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. یہ برف اب پگھلنے لگی ہے تو پگھلنے کے بعد تھوڑا پانی نکال کے کپ دھوئیں گے اور اس کے بعد باقی میں پتی ڈال کے 3 4 کپ پئیں گے. کیونکہ باہر سے تو کپڑے شپڑے پہن کے اور کچھ آگ کے قریب بیٹھ کے جسم گرم ہو جائے گا لیکن اندر سے گرمی چائے نہ دیں گے. چائے بننے کا عمل زور شور سے جاری ہے. برف پگھل چکی ہے اور چائے بھی کالی ہے, ڈبہ بھی کالا ہے اس لیے نظر نہیں آ رہی لیکن یقین کیجیے اندر چائے ہے. چائے کے ساتھ ہم نے کھانا ہے یہ کیا ہے, یہ اتنی تھکنیس کی روٹی ہے, گول روٹی ہوتی ہے بڑی اور یہ لوہے یا پتھر کے یا توے کے پکائی جاتی ہے. اس کا سائز اگر آپ کو بتاؤں تو تقریباً 1 فٹ ڈائی میٹر کی ہوگی. یعنی جتنا چاند آپ کو آسمان پہ نظر آتا ہے اتنا ہی اس کا سائز ہوتا ہے. اس کا ایک ٹکڑا ہے اور یہ میٹھا ہے. اس میں چینی ملی ہوئی ہے. چینی گڑ یا نمک تینوں میں سے آپ کچھ بھی اس میں مکس کر سکتے ہیں. اس کی یہ اوپر والی تہ ہے اور یہ نیچے والی تہ یہ توے پہ پکتی ہے. اس کے بعد اس کو آگ کے ساتھ اس طرح کھڑا کر دیا جاتا ہے کوئلوں کے ساتھ اور باقی اس کا جو اندرون ہے یہ پکنے کے لیے پھر اس کو کوئلے کی ہلکی آنچ پہ اس کو پکایا جاتا ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ میٹھا ہے, اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں اور دوسرا یہ 1 ہفتہ بھی اگر آپ کے پاس رہے تو یہ خراب نہیں ہوتا بلکہ اس کا ذائقہ مزید بہتر ہوتا جاتا ہے. تو اس کو میں کھانا شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد کچھ چائے کے ساتھ ہی کھا لوں گا. تقریباً یہ میری خوراک ہے لنچ سے پہلے. پھر اس کے بعد
लंच में भी यही चीज़ है, लेकिन वो नमकीन है, फिर वो खाएंगे। अच्छा, ये किकरई या जो हमारा बेस कैंप है और जहाँ से अभी हमने ज़ियारत की तरफ चढ़ाई शुरू करनी है फाइनल, ये वीडियो जो है ये बहुत ख़ास अहमियत की हामिल है और इसकी वजह थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगी। ऐसा है कि मेरे कुछ उसूल हैं और उनमें से एक ये भी है कि ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे शख्स के साथ सेल्फ़ी नहीं बनाई जो मुझसे किसी भी लिहाज से बड़ा है, ओहदे के लिहाज से, सोशल स्टेटस के लिहाज से कभी सेल्फ़ी नहीं बनाई। मतलब जब भी सेल्फ़ी बनाई है या अपने से छोटे या अपने बराबर वाले के साथ बनाई है, लेकिन ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा सेल्फ़ी क्या पूरी वीडियो बना रहा हूँ इस दरख्त के साथ। और इस दरख्त की अहमियत क्या है कि ये चलगोज़े का दरख्त है, ठीक है। इस इलाके में ये जो आपको मैदान नज़र आ रहा है, ये चलगोज़े के ऊपर जितने भी दरख्त हैं वहाँ से जब चलगोज़े का फूल चुनते हैं, जो कि बाद में आपको दिखाता हूँ मैं। पहले से थोड़े इसका तरीक़ेकार बताऊँ। चलगोज़े के दरख्त का होता क्या है कि मई के महीने में इसके फूल निकलते हैं। इस वक्त भी इसके तकरीबन इस साइज़ के हैं फूल, और ये मई के महीने में निकलने वाले फूल जो हैं, अगर इस साल मई में जो निकले हैं, ये अगले साल सितंबर 2019 में, यानी तकरीबन 16 महीने बाद वो तैयार होगा। और जो पिछले साल मई के फूल हैं वो इस साल सितंबर में तैयार होंगे। सितंबर में फिर इनके फूल चुनते हैं जो तैयार हुए होते हैं। जब फूल चुन लेते हैं उसके बाद उनको जमा करके और एक ढेरी लगाते हैं, और ढेरी के ऊपर जो दियार के दरख्त के नीचे घास फूस होती है ये ऊपर डाल देते हैं और उसके नीचे दबा देते हैं। दबाने के बाद 40-45 दिन तक वो वहाँ दबा रहता है। 40-45 दिन बाद उसको निकालते हैं और धूप में बिछाते हैं। और ये जगह जैसे कि आप देख सकते हैं खुला मैदान है। धूप में बिछाने के बाद 1-2 दिन जब उसको धूप लगवाते हैं, धूप के बाद उनको जो प्लास्टिक का तोड़ा होता है या गट्टू होता है, जैसे आटे चीनी वगैरह के गट्टू, इसमें डालते हैं और उसके बाद इसको डंडे से पीटते हैं। पीटने के बाद जो खुलने वाले होते हैं वो खुल के और उनका दाना नीचे गिर जाता है। ये यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये इनमें से चलगोज़े चुन लिए गए हैं। ये एक पत्ते में अमूमन 2 चलगोज़े होते हैं, कुछ पत्तों में 3 भी हैं, कुछ में 1 भी है। इसमें कोशिश करते हैं कहीं से कोई एक आध चलगोज़ा मिल जाए। ये एक चलगोज़ा मिल गया। इसका छिलका नहीं है ये, हाँ, ये इसमें से एक चलगोज़ा निकला है, लेकिन हमारे आने से पहले कोई और कीड़ा इसको खा चुका है। उसके बाद इनको जब निकालते हैं तोड़े से, तो फिर जो ये फूल होते हैं, अगर इसमें फिर भी कुछ दाने बचे हों तो वो हाथ से निकाल के, और ये चीज़ जो है ये आग जलाने के काम आती है। तो ये इस इलाके के चलगोज़े का ख़ास इलाका है। और ये इलाका शिरानी जो ट्राइब है पठानों की, ये उनका इलाका है। वो रहते ज़्यादातर इस साइड पे भी हैं बलूचिस्तान में। हमारे जो FRDI खान में जो KP के साथ आते हैं वो इस पहाड़ के पिछली साइड पे रहते हैं। इस पहाड़ की बिल्कुल पिछली साइड पे इनके घर हैं। माल मवेशी गर्मियों में यहाँ ले आते हैं जैसे कि मैंने बताया था, और सर्दियों में फिर नीचे चले जाते हैं। और इनके दोनों जगह पे घर हैं। यहाँ पे चलगोज़े के दरख्त हैं। ये पहाड़ हैं मुख्तलिफ़ लोगों के, इनके फिर छोटे छोटे कबीले हैं, फिर हर कबीले का अपना हिस्सा होता है, सब कास्ट जो हैं। फिर उनमें से हर घराने के अपने अपने दरख्त होते हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा। चलगोज़े का ये लोग कहते हैं कि नॉर्मली जो एक बंदे के हिस्से में दरख्त आते हैं उसमें से 1 से 2 मन कोई बहुत अच्छा किस्मत वाला है तो उसका 10 मन 20 मन भी आ जाता है। और मन का मतलब होता है तकरीबन 2000 रुपये किलो है, 50 किलो का मन होता है।
تو من 1 لاکھ روپے کا آتا ہے. تو اگر جس کا 10 من نکلتا ہے تو اس کے چلغوزے کے درخت اس کو سالانہ 10 لاکھ روپے کی انکم دیتے ہیں. چلغوزہ یہاں سے جاتا کیسے ہے؟ چلغوزہ یہاں سے پھر یہ لوگ اٹھا کر اونٹوں پر یا گدھوں پر، اور یہ پیچھے جو، اگر میں صحیح جگہ، یہ اسی علاقے، تو یہیں سے ہم انٹر ہو کے آئے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر سے پہاڑ سے راستہ نہیں ہے. تو یہ یہاں سے گھوم کے، یعنی تقریباً بالکل اس کی بیک سائڈ پہ ہمارا کیمپ تھا پنگے، اور پنگے سے یہ ہم پورا چکر کاٹ کے اس پہاڑ کے پیچھے یہاں تک آئے ہیں. یہ لوگ وہاں تک لے جاتے ہیں، وہاں تک اونٹ جانے کا راستہ ہے، وہاں سے پھر کندھوں پہ لے جاتے ہیں، یا دوسرا راستہ اس سائڈ پہ روب کی طرف، ادھر اونٹوں کا راستہ ہے، یہاں تک اونٹ آتے ہیں. تو یہاں سے یہ لوگ روب کی منڈی میں پہنچا سکتے ہیں، یا نیچے روڈ پہ پہنچا کے اور پھر درازندہ کی منڈی میں پہنچا سکتے ہیں. تو یہ تھی چلغوزی کی کہانی. آخر میں آپ کو ایک دفعہ پھر زیارت کرا دوں، کیونکہ چلغوزہ سردیوں کا موسم ہے، اور آج کل غالباً نیچے 2,500 سے 3,000 روپے کلو چلغوزہ مل رہا ہے. تو جہاں سے یہ چلغوزہ آتا ہے وہ درخت بھی دیکھ لیں آپ.